الله وبركاته. نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبد الکریم وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبہ رسول اللہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور جانی ایمان میرے مصطفیٰ ہیں. آج کا دور بڑا پرفتن ہے، ایک سے ایک نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. ان فتنوں کے عظیم دور میں اپنا ایمان بچا لینا یہی کمال کی بات ہے. ورنہ کوئی نمازوں کو دکھا کر بہکا رہا ہے، کوئی اپنے اعمال بہکا کر دکھا رہا ہے، کوئی لمبے لمبے کرتے پہن کر بہکا رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی مل جائیں گے کہ آقا کا نام لے کر ہی بہکاتے، اللہ کا نام بھی لیں گے اور تمہارا ایمان بھی خراب کریں گے. یہ دور اتنا پرفتن ہے کہ ایمان کو سنبھالنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت اس دور میں ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے شہد دکھائیں زہر پلائیں. یہ وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چکا لے. لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں اور اندر کچھ ہوتا ہے. جس طریقے سے شیطان کا حال ہے، شیطان کبھی سامنے نہیں آتا بہکانے. کبھی دیکھا ہے کوئی شیطان ڈائریکٹ دور سے آ کر کے رمضان مارنا پڑتا؟ سامنے نہیں آتا. بلکہ ایک بزرگ شیطان کا حال کیا ہوتا ہے میں بیان کروں. ایک بزرگ ان کی شیطان سے ملاقات ہوئی. ارے ظالم تو بڑا لوگوں کو بہکاتا ہے. تو شیطان صفائیاں دینے لگا کہ میں نہیں بہکاتا، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں، میں لوگوں کو بہکاتا نہیں ہوں، وہ خود ہی بہک جاتے ہیں، وہ خود ہی اس جانب چل پڑتے ہیں، گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں. اور ان بزرگ کا اس خبیث نے ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میں دکھاتا ہوں، ذرا بتانا میری غلطی ہے کہ نہیں. وہ بزرگ کو لے کر گیا ایک دکان پر، جلیبی خریدی، جلیبی کھائی. جلیبی بزرگ نے بھی کھائی، اس
اس نے بھی کھائی۔ اس نے کیا کیا، جس پلیٹ میں اس نے جلیبی دی تھی دکاندار نے، اس پلیٹ میں جلیبی کا شیرہ، جلیبی سے نکلنے والا رس تھا، اس نے اٹھایا، اس رس کو اٹھا کر دیوار کے ایک حصے میں لگا دیا۔ دیکھنا فتنہ کیسے پھیلاتا ہے شیطان۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں کیا، کہا نہیں کہ تم لوگ آپس میں لڑو جھگڑو، کچھ نہیں۔ اس نے اس جلیبی سے نکلنے والے سیرے کو لیا اور دیوار میں لگا دیا۔ دیوار میں لگانا تھا کہ وہاں پر مکھیاں بیٹھنے لگی، اور جس دکان میں وہ لوگ بیٹھے تھے تو حلوائی سامنے کڑھائی میں دودھ گرم کر رہا تھا، وہ اس دیوار میں کے اس حصے میں مکھیاں لگنے لگی تو ایک چھپکلی آئی جو مکھیوں کو پکڑ کے کھانے لگی۔ تو ایک شخص قریب بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ مکھیاں وہ چھپکلی پکڑ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھپکلی دودھ میں گر جائے۔ اس نے چھپکلی کو ہانکنا چاہا، جب چھپکلی کو ہانکا تو چھپکلی بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے اس کے پیر لڑکھڑائے، وہ دودھ میں گر گئی۔ اب چھپکلی دودھ میں گری تو جو حلوائی تھا وہ اس سے لڑنے لگا، کہا تو نے میرے دودھ میں چھپکلی کو گرا دیا۔ وہ کہتا رہا کہ نہیں بھائی، میرے گرانے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ اس چھپکلی کو بھگانے کا سوچا تھا، مگر وہ گر پڑی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حلوائی اس سے لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ دودھ پلٹ دیا گیا۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑ گئے، اتنا جھگڑے کہ ایک دوسرے کا خون تک بہا دیا، دونوں لہولہان ہو گئے۔ شیطان وہاں سے نکلتے ہوئے بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بتاؤ میں نے کچھ کیا؟ میں نے کچھ کیا؟ اس واقعے سے عبرت لے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی سی بات کا فتنہ ڈالیں گے۔ آج کی ہماری نوجوان بچیاں کیوں بہک رہی ہیں؟ نوجوان بچیوں کو بہکانے کے لیے بس کوئی نوجوان صرف ایک جملہ کہہ دے وہ بہک جائے گی، بس اتنا کہہ دے کہ تو بہت خوبصورت ہے، بہکنے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کس سے کیا بات کرنی ہے۔ تو آج کا دور بڑا پرفتن ہے، لوگ کہتے پھریں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر در حقیقت اس میں جائیں گے تو فتنہ کر وہی تھا، فتنہ کرنے والا وہی تھا۔ ذرا ذرا سا فتنہ لگاتے ہیں لوگ، ذرا ذرا سا، اور پورا پورا ایمان برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھو نا غیر فرقوں کو دیکھو، نمازیں بڑی تگڑی پڑھیں گے، نمازوں میں ان سے آپ جیت نہیں سکتے۔ ہماری عوام کہاں نماز پڑھتی ہے؟ نمازیں بڑی پڑھیں گے، جب دیکھو گے میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں گے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم ان کے جھانسے میں پھنس جاؤ گے، جب وہ تمہیں بہکا لیں گے، جب تمہیں ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی، پھر وہ کہیں گے کہ نبی تو ہماری طرح ہے۔ اور جہاں اتنا جملہ تمہارے زبان سے نکلا، جہاں اتنا یقین تمہارے دل میں بیٹھا، ایمان برباد ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا۔ اس پر دلیلیں بھی دیتے ہیں، قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں، کہیں گے اللہ نے خود فرمایا اے حبیب قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھتا کہ اس آیت کریمہ کی کیفیات کیا ہے، کیسے وہ نازل ہوئی، کن حالتوں میں نازل ہوئی۔ ذرا دیکھیں اس آیت کریمہ کا شان نزول میں بیان کر کے جو اس کو دلیل بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار و
مشرکین کو سمجھاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس درمیان اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے، آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب بتاؤ، آیت کریمہ میں مخاطب کافروں کی ذاتیں ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ رب نے فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ کسی کا ایمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ابو جہل کی طرح، جبکہ اس آیت کریمہ کا مخاطب وہی ہے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، لعین المردود، وہ ذاتیں تھیں مخاطب قرآن پاک نے فرمایا۔ جو اس قرآن میں ایک چیز ذرا دیکھیں، اس آیت کریمہ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، اگر میں کوئی چیز اپنے لیے کہوں کہ مجھے کوئی علم نہیں، میں یہ بات کہوں مجھے کوئی علم نہیں، تو کیا تم مجھے مولانا کہنا چھوڑ دو گے؟ نہیں کہو گے نا۔ کبھی آپ یہ بات نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ مولانا نہیں ہے، یہ بات کیونکہ میں نے خود کہی ہے۔ اگر یہی بات مجھ سے کوئی بڑا عالم کہہ دے، انہوں تاج الشریعہ فرما دے کہ یہ شخص عالم نہیں ہے، تو پھر دلیل ہو گئی، پھر سب کہیں گے نہیں یہ عالم نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں تاج الشریعہ نے کہا ہے۔ اگر علامہ ضیاء المصطفیٰ فرما دے، محدث کبیر فرما دے کہ یہ شخص عالم نہیں ہے، تو پھر دلیل ہو گئی کہ اب یہ عالم نہیں ہے۔ لیکن اگر میں خود کہوں کہ میں عالم نہیں ہوں تو کوئی نہیں مانے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ بات عاجزی میں کہی جا رہی ہے، یہ بات عاجزی میں کہی جا رہی ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ کہیے، آپ کہیے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے خود نہیں فرمایا کہ اے حبیب تم ان کی طرح بشر ہو، اس لیے کہ اگر اللہ کہتا تو دلیل بن جاتی، مگر حبیب سے کہلوایا اے حبیب تم کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ پتہ کیا چلا، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہیں گے، جو میرے نبی کو اپنی طرح کہیں گے۔ اے حبیب اس لیے میں یہ بات خود نہیں کہوں گا، تمہاری زبان سے کہلواؤں گا تاکہ لوگ اسے تمہاری عاجزی و انکساری سمجھیں، تاکہ اس چیز کو تمہاری عاجزی اور انکساری سمجھا جائے۔ لیکن آج کچھ لوگ اللہ رحم فرمائے، اچھا سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے یہ عقیدے گڑھ لیتے ہیں۔ دلیلوں کے انبار ہیں، دلیلوں کے انبار ہیں، انبار۔ میرے مصطفیٰ زندہ اس بات پر دلیلوں کے انبار ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک آدھ دلیل ہو، دلیلوں کے انبار۔ ذرا سوچو، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ درود جب تم پڑھتے ہو تم میں سے کوئی بھی پڑھے۔ میرے مصطفیٰ نے صرف اپنے صحابہ کو نہیں فرمایا، اپنے تمام امتیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی درود پڑھتا ہے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ پیش کیا کسی مردہ کے پاس کیا جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کبھی کسی مردے کو بھی تم جا کر دیو کہ ایک پلیٹ کھانا کھا لیں؟ نہیں نا، جس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ زندہ ہوگا۔ کتنی دلیلیں ہیں، مگر پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے، دکھائیں گے شہد، دکھائیں گے نمازیں، دکھائیں گے روزے، دکھائیں گے اپنے اعمال، وہ گھومتی ہوئی تسبیح دکھائیں گے، مگر اندر کیا چھپا بیٹھا ہے پتہ لگتا ہے کہ اگر ان کے بڑوں کو دیکھا جائے تو یہودیوں کے ایجنٹ نکلتے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ نکلتے ہیں۔ تو خدا را یہ دور بڑا فتن ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اور ایمان میں جو حفاظت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت اگر تمہارے دل میں بس گئی وہ تمہیں کبھی بہکنے نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں بہکنے دے گی۔ لاج سامنے والا کہتا پھرے کہ میرے نبی زندہ نہیں ہے، ہمارا دل کہے گا نہیں میرے مصطفیٰ زندہ ہے۔
میرے مصطفیٰ باحیات ہیں، دلوں کی گہرائیوں میں مصطفیٰ کا ایمان بسا کر تو دیکھو، قسم خدا کی تمہیں ایمان کی لذت محسوس ہونے لگی۔ آج بچنے کا جو ذریعہ بہت بہترین ہے وہ دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اور دلوں میں جو عشق مصطفیٰ ملتا ہے وہ بریلی کی سرزمین سے ملا کرتا ہے، بریلی کی سرزمین سے ملا کرتا ہے۔ وہی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے دو جہان ہے۔ اور وہی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ وہی بریلی والے عقیدہ دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت کا تو مقام وہ ہے، یہ بات تو سرکار اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ورنہ سرکار اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جنہوں نے سرکار کا دیدار بھی فرمایا ہے، اور جیتی آنکھوں سے فرمایا، جاگتی آنکھوں سے، جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار فرمایا۔ تو خدا کے لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ایمان محفوظ ہو جائے، تو ایمان کی حفاظت کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ بسا لو، اور عشق مصطفیٰ بریلی کی گھٹی میں دیا جاتا ہے، بریلی کے در سے ملتا ہے، تو بریلی والوں سے تعلق اچھا رکھو۔ اچھا آج لوگ نا کچھ بریلیت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کر لو اسی کا نام بریلیت ہے، فاتحہ کر لو اسی کا نام بریلیت ہے، چادر چڑھا لو اسی کا نام بریلیت ہے، اور باقی کچھ بھی کرتے پھرو۔ بریلیت اس کا نام نہیں ہے کہ صرف چادر چڑھا لینا، صرف فاتحہ کر لینا، فاتحہ ایک مستحب نام ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ بریلی سے جو اصل شے ملی ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہی ہے جو تمہیں ایمان والا بنائے۔ صحابہ کو صحابہ یوں ہی نہیں کہا جاتا، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول عشق مصطفیٰ بیان کر کے لگا، بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا سرکار کے چہرے پہ کچھ مجھاٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کا چہرہ تو بڑا نورانی ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار جیسے بھوکے ہو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرے صحابی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ذرا سوچو، جو کائنات پر اختیار رکھتا ہو کہ اشارہ کر دے تو 4 دن ٹکڑے ہوئے، اس نے بھوک کو خود پسند فرمایا ہے، بھوک کو خود پسند فرمایا ہے۔ ورنہ میرے مصطفیٰ چاہتے تو جنت سے جبریل امین استقبال لے کر آتے، لیکن پھر بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اللہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ صحابی رسول نکلے، نکلنے کے بعد گھر گئے، گھر میں پوچھا ہے یہاں سے کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، گھر میں کوئی شے موجود نہیں ہے۔ گھر میں جب کوئی چیز نہ پائی تو نکلے، سوچا کہ لاؤ مزدوری کر لیا جائے، لاؤ تھوڑا سا محنت کر لیا جائے، اس کے عوض جو اجر ملے گا اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے۔ اس یہودی نے کہا میں تمہیں کام تو دیتا ہوں مگر تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں اس باغ کی سینچائی کرنی ہے، اور کنویں میں جو پانی ہے وہ بڑی گہرائی میں ہے، اور تمہیں اس کو کھینچ کھینچ کے نکالنا ہے، جتنے ڈول نکالو گے میں اتنی کھجوریں دوں گا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول پانی نکالنا شروع کرتے ہیں، ایک ڈول نکالا ہے، 2 ڈول نکالا ہے، اپنے دامن میں کھجوریں بھی اکٹھا کرتے جاتے ہیں، ایک ڈول نکالتے ہیں، اس یہودی سے ایک کھجور لیتے ہیں،
اپنے دامن میں کھجوریں بھی اکٹھا کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کھجوروں سے دامن بھر گیا۔ اب ذرا سوچو ایک دامن میں کتنی کھجوریں آتی ہوں گی؟ ایک دامن میں کم سے کم 250-300 کھجوریں آئیں گی۔ 250-300 کھجوروں کے بدلے انہوں نے 250-300 ڈول پانی اس کنویں سے کھینچ کر نکالا۔ پسینے سے شرابور ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، لیکن وہ دامن میں کھجوریں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی ہیں، میرے آقا نے تناول فرمائی۔ تناول فرما کے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابی ذرا بتاؤ تو یہ اتنی محنت کرنے پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ آخر وہ کون سی شے تھی جس کے لیے تم نے اتنی محنت کر لی؟ اتنی محنت تو سگی اولاد کے لیے کوئی نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ 100 ڈول نکال دے گا، اتنے سے زیادہ نہیں نکالے گا۔ آخر کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے تم سے اتنی محبت اتنی محنت کروا لی؟ تو صحابی جواب دیتے یا رسول اللہ، اللہ اور آپ سے محبت۔ جملہ ہی آخر سمجھے کہ اللہ اور آپ سے محبت، آپ کی محبت نے یہ کام کرایا ہے۔ تو خدا کے لیے ایمان کی جان محبت مصطفیٰ ہے، اس کو دل میں بسا لیجیے، اور یہ محبت بریلی کے در سے ملے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس تقریر کو قبول فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا سامعین۔